اگر آپ لکھنؤ اور اس کی بے پناہ قیمتی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والی دلکش، دل فریب اور خوبصورت واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اور یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ موجودہ دور میں لکھنؤ کی کیفیت کیا ہے اور بدلا ہوا لکھنؤ کس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اب یہاں کا ماحول کیسا ہے، تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہونے کے بعد فوراً آپ کے پاس خبر پہنچ جائے۔ لکھنؤ کے گلی کوچے کے عنوان سے اپنی ویڈیو سیریز کے سلسلے میں نے کشمیری محلے کے ویڈیو میں نواب بڈھن صاحب کا ذکر کیا تھا۔ اب ذرا سی تفصیل ان کے بارے میں بھی بیان کر دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ اس علاقے کے کافی مشہور شخصیت تھے، اور ان کی محل سرا کے بارے میں ذکر کے بعد یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ نواب بڈھن صاحب کا نام نواب سید علی نقی صاحب تھا، اور 700 والی مشہور رئیس زادی آپ کی رفیقہ حیات تھیں۔ لکھنؤ کے بڑے رؤسا میں شمار تھا، نوکر چاکر مصاحب سواری خدا کی دیوی ہر نعمت پاس تھی۔ سپہر کو آپ فٹن پر نکلتے تھے، میر علی حسین کوچوان گھوڑا ہانکتے ہوئے جلو میں شہیدی پیارے صاحب سڑک درگاہ حضرت عباس کے رخ پر 2 منزلہ ہال میں تشریف رکھتے تھے، اور یہی ملاقاتی کمرہ تھا۔ آپ خاندان معتمد دولہ بہادر کے ایک رکن تھے۔ مخطوطات یعنی ڈاکومنٹس اور پرانی چیزوں یعنی اینٹیکس کا بہت شوق تھا۔ خاندانی وقار کے مطابق عام طور پر تقاریب میں شرکت نہیں کرتے تھے اور محل سرا سے کم نکلتے تھے۔ غریب پرور تھے، مسافر نواز تھے اور اعلیٰ ذہنیت کے مالک تھے۔ عوام کو ان سے جو فائدہ پہنچتا تھا اس کی بلند مثال یہ ہے کہ آپ کسی فقیر کا عطیہ کیا ہوا ایک نسخہ جو خطرناک بیماری آتشک میں کام آتا تھا کی گولیاں اپنی نگرانی میں بنوا کر مریضوں کو بلا قیمت بانٹتے تھے، اور اس تباہ کن مرض میں مبتلا لوگ دور دور سے آ کر صحت یاب ہوتے تھے، اور دوا سے مالی فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، اور پرہیز میں مریض ہر وہ چیز کھا سکتا تھا جس کی تیاری صرف چنے سے ہوئی ہو۔ اس کے سوا دوران علاج میں گھی اور دودھ کے سوا کسی قسم کی بدپریزی نہ ہو، اور پہلی گولی کھاتے وقت پس پشت یعنی پیچھے کی طرف پہلے دن پھینک دینا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ جناب مرحوم نے یہ نسخہ اپنے صاحبزادے نواب سید حضور عالم کو بخش دیا تھا، اور وہ بھی ایسے مریضوں کا بڑی دلچسپی سے علاج کرتے تھے۔ وہ مریض بھی جس کے جسم پر زخم ہو اور دوا سے اچھے نہیں ہوتے تھے، اس دوا سے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اس دور میں ایک وقت تھا کہ دسترخوان پر بیٹھنے کے آداب یہ تھے کہ جو چیز کھائی جائے وہ تھوڑی سی زمین پر پھینک دی جائے۔ انا کہلائیاں کہتی تھیں حق للناظرین یعنی نظر گزر کا ہے۔ ممکن ہے کہ دوا میں اسی رسم کو ملحوظ رکھا گیا۔ یہ بات دھیان میں رہے کہ پورا لکھنؤ شہر غدر کے یعنی 1857 کے غدر میں پورے طریقے سے انگریزوں کے نشانے پر تھا، اور اس کی ہر گلی، ہر سڑک اور ہر محلے میں یہاں کے رہنے والوں نے انگریزوں کے ساتھ زبردست جنگ کی تھی، جس کے لکھنؤ کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں تھا جس میں انگریزوں نے ظلم و ستم اور زیادتی اور جبر کر کے لوگوں کو پریشان نہ کیا ہو، مارا نہ ہو۔ 1857 کی غدر ختم ہو جانے کے بعد یہاں کے رہنے والوں پہ زبردست ظلم و ستم اور زیادتی کی ایک تاریخ ہے، جس کا ذکر یہاں کے رہنے والوں نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا، لیکن انگریزوں نے بہت ہی اچھے واقعات یعنی یہ کہہ کر بیان کیا کہ یہاں کے لوگ جو تھے وہ غدار تھے، یعنی باغی تھے، اور ان کو سزا دی جانا ضروری تھا۔ محلے کے محلے اجاڑ دیے گئے، لوگوں کو چن چن کر پھانسی کی سزا دی گئی، اور گھر کے گھر برباد اجڑ گئے۔ یہ ایک کمی رہی کہ یہاں کے جو اس دور کے رہنے والے تھے انہوں نے اس وقت کی تاریخ کو یعنی عام انسانوں کے بارے میں کسی قسم کا ذکر قلم بند نہیں کیا۔ نتیجتاً صرف وہ تاریخ ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے جو انگریزوں کے اشارے پر، انگریزوں کے کہنے پر یا ان کے ذریعے لکھی گئی، یا ان کے بتائے ہوئے لوگوں نے ان کے واقعات کو قلم بند کیا، جس میں انگریزوں کی ہی واہ واہی بیان کی گئی۔
اب چونکہ 1857 کے بعد پوری طریقے سے تباہی اور بربادی کا دور شروع ہو گیا تھا، اس لیے بہت کم واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں یہ بتائے جا سکتے کس نے کیا قربانی کی اور کہاں کہاں پر کون سے محل اور گھر اور محلے برباد کیے گئے۔ محلوں کا ذکر بے شک کسی نہ کسی جگہ پر مل جاتا ہے، بہت ڈھونڈنے پر یہ اس محلوں کے تاریخی محلوں کے نام ملے اور یہاں کے مشہور لوگوں کے نام ملے، تو تھوڑے تھوڑے واقعات میں ان کا ذکر ان ویڈیو کے ذریعے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس ویڈیو سیریز میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ پورے لکھنؤ میں، یعنی جو لکھنؤ جسے ہم لوگ پرانا لکھنؤ کہتے ہیں یا قدیم لکھنؤ کہتے ہیں، جو 1857 سے پہلے اور 1857 کے بعد تک موجود تھا، اور انگریزوں کے تسلط کے بعد جو کچھ بھی آبادی ہوئی اس کو ہم لوگ ایکسٹینشن کہیں گے یا نیا لکھنؤ سے شمار کریں گے۔ اور اب 5ویں باب میں شروع کرتے ہیں مرزا منڈی سے موہنی پورہ تک کے محلے۔ یاد کیجئے ہم نے کمپنی باغ سے بتانا شروع کیا تھا، اس کی شروعات کی تھی، اور اب پشچم لکھنؤ کی عمارات پر تھوڑی سی بحث بھی کر لی جائے۔ یہ لکھنؤ کا حصہ شہر کی جان تھا اور یہاں صاحب کمال شخصیتوں کا ٹھکانہ تھا، رہنا سہنا تھا۔ سب سے پہلے مرزا منڈی۔ مرزا منڈی کی بنیاد مرزا سلیم کے ہاتھ سے ہوئی، جو تخت نشین ہو کر نور الدین جہانگیر کے لقب سے شہرت پذیر ہوئے۔ باپ کی زندگی اور اپنی ولی عہدی میں یہ محلہ آباد کیا۔ یہ محلہ مچھی باون سے جانب مغرب واقع ہے۔ گول دروازے سے حسین آباد مبارک جاؤ تو دائیں ہاتھ کی طرف یہ محلہ ہے۔ نام کی شان بتاتی ہے کہ کبھی ترکاری کی بہت زبردست منڈی تھی، اب سبزی فروش ایک بھی نہیں ہے۔ کچھ پرانی عمارتیں اور آثار دور رفتہ پر توجہ دلانا ضروری ہے۔ نال دروازہ، میں سمجھتا ہوں کہ نال دروازہ صحیح ہے، اور نال بندی ٹولہ کی طرح یہ مقام بھی گھوڑے کی نال درست کرنے سے اس کا نام پڑا۔ یہاں شرف الدولہ کا مکان تھا اور غدر میں وہ اسی مکان میں پھاٹک بند کر کے بیٹھ رہے تھے، اور خان علی خان فوج باغی کے سردار کو بلا کر 500 روپے دے کر 2 سوار اپنی حفاظت کے لیے مقرر کیے تھے۔ پھر شاہ جی کی جوڑی۔ شاہ جی کو فروخ آباد کا کچھ لوگ بتاتے ہیں، کچھ لوگ بجنور کا بتاتے ہیں۔ بہرحال شاہ جی پیشے کے ساہوکار تھے۔ تاریخ اودھ میں ان کے نام کا تذکرہ ہے۔ ایسا مخیر شخص ہندو دھرم میں بہت کم گزرا ہوگا۔ خیر و خیرات میں پیسہ صرف صرف کرنا شغل زندگی تھا۔ حضرت محل نے جب قیصر باغ چھوڑا تو نال دروازہ میں رہیں۔ شرف الدولہ عاقبت اندیش سے انجام پر نظر کر کے عرض کیا کہ یہاں سے گورے قریب ہیں، اگر کوئی بری صورت پیش آئی تو غلام کو رسوائی کا سبب ہوگا۔ وہاں سے آپ شرف الدولہ نواب ابراہیم خان کے گھر گئی۔ وہاں بھی وسوسہ ہوا کہ مبادا نواب اپنا رخ بدل کر گرفتار کروا دیں۔ پھر حسین آباد کی محل سرا میں گئی۔ وہاں سے پھر شرف الدولہ کے گھر آئی اور رات بھر شاہ جی کی ڈیوڑی پر بسر کی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ان کی آخری سواری نیپال روانہ ہوئی۔ میں نے اس محل سرا کے اوپر ایک پورا ویڈیو بنا کر تیار کیا ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے، جسے شاہ جی کی قدیم ڈیوڑی کے نام سے، جو کہ آثار قدیمہ میں ہے۔ اور میری درخواست ہے کہ اس محل کو یا اس حویلی کو یا اس ڈیوڑی کو آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا اپنی نگہداشت میں لے کر اس کو پورے طریقے سے مینٹین کر کے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی اہم مقام ہے، 1857 کی یادگار کے طور پر اس کو پرزرو کیا جا سکتا ہے۔ شاہ جی کی ڈیوڑی یعنی مرزا منڈی کے بعد کالی جی کا مندر ہے، لکھنؤ کی مشہور تیرتھ گاہ ہے۔ یہاں سب سے پرانی مورتیاں بلا تبدیلی کے ابھی تک رکھی ہیں، اور یہاں کے پجاری نے کسی فوٹوگرافر کو ان کا عکس لینے کی اجازت نہیں دی۔ عہد آصفی سے تاحال مندر ایک صورت پر ہے۔ اس مندر کی یہ خصوصیت بھی بیان کی جاتی ہے کہ تیرتھ کے معنی پانی کے ہیں۔ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ یہاں دریا بہتا تھا اور مندر ساحل پر تھا۔
اب دریا و مندر بھی کئی محلے اور سڑک کے بیچ میں ہیں، اور گومتی ہٹ کر اتنی دور پہنچ گئی ہے کہ اب اس کے بیچ میں نہ جانے کتنے اور محلے آباد ہو گئے۔ اس وقت مندر نالے پر ہے، ایک راستہ چوک اور دوسرا سرائے مالی خاں اور تیسرا کاکوری روڈ پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پیر بخارا، پھر کالا امام باڑہ، مقبرہ مرزا علی خاں، امام باڑہ حاجی بیگم صاحبہ، پھر حسین آباد کا گھنٹہ گھر، جمنیا باغ بھی حسین آباد مبارک میں ہے، اور حسین آباد کا شاہی تالاب، اسی تالاب کے کنارے بارہ دری ہے۔ اسی سمت تالاب کے دوسرے کنارے پر ایک عالیشان قصر ہے، محل ہے، جو اپنی شان، پختگی، خوبصورتی، کشادگی اور اپنی آپ میں بے نظیر ہے۔ اس کو تصویر والی بارہ دری کہتے ہیں، اور سلاطین ابد کی تصویریں اور بعض نوادرات کا میوزیم ہے یہاں پر۔ یہ حسین آباد ٹرسٹ کا آفس بھی ہوا کرتا ہے، اور یہیں سے وثیقہ کی تسخیم اسی بارہ دری سے ہوتی ہے۔ یہ 2 منزلہ عمارت ہے، اور نیچے کے حصے میں تالاب کے قریب زمانہ طغیانی میں گومتی بڑھ کر آنے کے تصور میں صرف ستون دے کر پہلی منزل کو خالی چھوڑ دیا گیا۔ پھر پڑتا ہے حسین آباد کا پھاٹک، اور اسی پھاٹک سے آگے لنگر خانہ ہے، اور باولی اور حمام کا ذکر بھی تاریخی کتابوں میں ملتا ہے۔ پھر نوبت خانہ، حسین آباد کا پھاٹک، پھر گھنٹہ، اور اس کے بعد حسین آباد کی مسجد، پھر مقبرہ مجلسی بیگم، اس کے بعد مفتی گنج کا پھاٹک، یہاں شریف منزل اور سبیل۔ یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ عمارتوں کا ذکر زیادہ تفصیل سے نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ خاص مقام جن کو ہم چھوٹے چھوٹے محلوں کے صورت میں جان سکتے ہیں، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑتا ہے ست کھنڈا اور امام باڑہ عظیم اللہ خان، شریف منزل اور احاطہ مرزا علی خان سے متصل پیچھے کی طرف حسین آباد تھا، اور اسے ہم لوگ شیش محل کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں۔ شیش محل، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکھنؤ کی پہلی بنیاد اور شہری داغ بیل کا نقش اول، اور وہ جگہ جہاں نواب آصف الدولہ بہادر کے خیمے ڈیرے نصب ہوتے تھے اور پڑاؤ میں مدت و قیام فرماتے تھے، اور سنجیدہ متعصبین کی تحریک سے بارگاہ خاقانی نے عمارتی صورت اختیار کی تو اس کا نام شیش محل قرار پایا۔ کثرت استعمال اور تبدیلی ذہنیت سے شیش محل ہو گیا۔ نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ محترم بانی علم پرور تھے۔ اس کے بعد پڑتی ہے موتی مسجد، پھر سرائے مالی خاں، یہیں پر ہے امام باڑہ زین العابدین خاں۔ اس کے بعد رانی کا کٹرا آتا ہے۔ سرائے مالی خاں کا وہ حصہ جو چوپڑیا سے گزر کر داہنی طرف واقع ہے، عہد شاہی میں یہاں محمدی نام کا مشہور پریس قائم تھا۔ اس کے بعد امام باڑہ الماس اور امام باڑہ اور مسجد منصف الدولہ بہادر، اس کے بعد بخشو کا امام باڑہ اور مسجد، پھر چھاپا خانہ، پھر بال کشن کا چھتہ، اور اس کے بعد مفتی گنج۔ مفتی گنج میں ہی امام باڑہ سید محمد بنارسی تھا۔ مفتی گنج میں عہد سلطان عالم کی عمارت تھی، جس میں میر انیس مرحوم کا ایک مرثیہ پڑھنا تاریخ سے ثابت ہے۔ اب اس امام باڑے کا کہیں بھی نشان نہیں دکھائی دیتا۔ یہیں پر امام باڑہ میرن صاحب تھا، اور یہ کہ مفتی گنج محلے میں بہت سے باکمال حضرات کا مسکن تھا۔ پھر ایک محلہ احاطہ مرزا علی خان، نواب آصف الدولہ کے مسند نشینی کے وقت ان کے ماموں نواب مرزا علی خان فیض آباد میں تھے۔ بھانجے کے لکھنؤ آباد کرنے پر وہ بھی آ پڑے، اور ان کے رہنے کی جگہ احاطہ مرزا علی خان کے نام سے مشہور ہوئی۔ جب محلے کی بنیاد قائم ہوئی، اس وقت احاطہ مذکور کی
حد پیر بخارا سے شروع ہوتی تھی اور موجودہ کمپنی باغ کے اندر بھی کچھ حصہ شامل ہوا کرتا تھا۔ اسی علاقے میں گمو خاں کا امام باڑہ بھی تھا، جو کہ ایک بارش میں پوری طریقے سے منہدم ہو گیا اور اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر نہ ہو سکی۔ اب اس کے کوئی بھی نشان نہیں ملتے ہیں۔ اس محلے کے بعد پڑتا ہے مصاحب گنج، پھر جھاکڑ باغ، اس کے بعد نگریہ، پھر برف خانہ، اور اس کے بعد اسماعیل گنج، پھر تحسین گنج، پھر اس کے بعد پڑتا ہے ٹھاکر گنج، اس کے بعد نواز گنج، پھر عباس باغ، اور اس کے بعد الماس باغ، اور اس کے بعد آتا ہے موسیٰ باغ، اور پھر سب سے آخر میں موہنی پوروا۔ موہنی پوروا دولت گنج اور رام گنج کے راستے سے اندر کی طرف ہے، اور ایک تقریباً ایک دیہات کی جیسی حیثیت ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں۔ اور یہاں کے آثار قدیمہ میں کپتان فتح علی کا مقبرہ وغیرہ ہے۔ یہ وہی شخص ہیں جو خزانے کے مالک تھے اور جن کا چوک میں کپتان کا کنواں کے نام سے کنواں موجود ہے۔ ان کے وطن سے وفا تاریخ اودھ میں آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ غیر ملکی حکومت اور انگریزوں کو خزانہ اودھ کا پتہ نہ بتانا تھا، نہ بتایا۔ ان کو توپ کے منہ پر باندھ دیے گئے، مگر بات پر جمے رہے۔